ایک عالم ہیں کہ انہوں نے رب تعالیٰ سے شکوہ کیا اور بعد میں جواب شکوہ بھی لکھا. اے ڈی شاکر بہت بہت شکریہ. پڑھتا ہوں نیکسٹ میسج کی جانب. عبد الفتح 83 کمپنی سے میسج کرتے ہیں, بھائی آپ نے کہا کہ قرآن کی آیت ڈیلیٹ کرنے سے گناہ ہے, یہ بھی سچ ہے, لیکن میں نے معلوم کیا ہے کلاس میں ٹیچر بورڈ پر لکھیں مٹا دیں, پھر ہم کیا کریں؟ اچھا دوست, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں, میں کوئی علامہ نہیں ہوں. اس جو آپ نے بات کی ہے اس کا میں آپ کو پوچھ کے بتا سکتا ہوں کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو اگر اپنے جو جسے کہتے ہیں کہ ایک کم نالج کی وجہ سے میں آپ کو یہ بات نہیں بتا پاؤں گا, کیونکہ بات وہ کرنی چاہیے جس کے پیچھے کوئی اتھینٹیکیشن ہو, وہ بات مضبوط ہو. میں کوشش کروں گا کہ اس کی اتھینٹیکیشن لے کے کسی مولوی صاحب سے فتویٰ لے کے آپ کو اس بات کا صحیح جواب دوں. بہت شکریہ عبد الفتح 80 کمپنی سے, آپ نے مجھے میسج کیا. صدر خان بلوچ میسج کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ جی, آئی ایم فائن. سمیر جان, افسوس ہے ہمیں کہ یہودیوں عیسائیوں کے تہوار ہمارے مسلمان کنٹریز میں بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں, لیکن مسلمانوں کا تہوار وہاں کوئی نہیں مناتا. کیوں دوست؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا کم علم جو ہے نا, اپنے مذہب سے دوری ہم لوگوں کو ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے. ہم اپنے مذہب سے دور رہتے ہیں, اپنے مذہب کے متعلق زیادہ انفارمیشن نہیں رکھتے, اسی وجہ سے ہم لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو حدیث بتائی, حضرت ابو سعید جس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ, اس کے راوی ہیں. تو اس حدیث کا مفہوم ایک بار پھر آپ کو بتا دیتا ہوں. جو حدیث کے مفہوم کی وضاحت ہے کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی کہ امت محمدیہ کے کچھ لوگ ہر برے اور خلاف شرعی کام میں یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے اور بغیر سوچے سمجھے ان کی تقلید میں مبتلا ہو جائیں گے. تو جب ہمارے نبی جو وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں, انہوں نے جب یہ کہہ دیا کہ ہم لوگ ایسا کریں گے, تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے مذہب کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن رکھیں, زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں اپنے مذہب کے متعلق, تاکہ ہم کسی بھی غلطی سے بچ پائیں, کوئی گناہ ہم سے سرزد نہ ہو. بہت شکریہ میسج کے لیے صدر خان بلوچ. بڑھتا ہوں نیکسٹ میسج جانب. وشین ڈور سے شعیب جان میسج کرتے ہیں, بھائی جان میرا سانگ پلیز پلے کریں, ضرور پلے کرنا, میرا سانگ پہلی بار محبت کی ہے. اچھا جی, آپ کو گانے کی پڑی ہوئی ہے, مجھے ٹاپک کی پڑی ہوئی تھی. بہرحال لیٹس سی کہ آپ کا گانا جو ہے نا پلے ہو پاتا ہے یا نہیں. کوشش ہے میری کہ پلے کر پاؤں. بہت شکریہ ویسے آپ کا میسج کا. بڑھتا ہوں جی نیکسٹ میسج کی جانب. ہناش میسج کرتی ہیں, سمیر بھائی یہ ویلنٹائن یہودیوں کا تہوار نہیں ہے, ہم نے تو یہودیوں کا سنا ہے, عیسائیوں کا نام بھی نہیں سنا. ہناش بہن, ایک پوری اتھینٹیکیشن کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جی آج سے اگر ہم 1700 سال پہلے جائیں تو روم میں ایک بادشاہ گزرا ہے کلاویڈس, جس نے روم پر سن 296 سے لے کے 350 تک حکومت کی. بادشاہ کلاویڈس جس نے روم پر سن 296 سے لے کے 350 تک حکومت کی. کلاویڈس کے دور حکومت میں اس نے اپنے مخالف کے خلاف فوج کشی کرنی تھی, جس کے لیے کلاویڈس نے اپنے پورے ملک میں فوج میں بھرتیاں شروع کر دی. تو نتیجہ یہ نکلا
کہ زیادہ تر نوجوان فوج میں شامل نہیں ہونا چاہ رہے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ان نوجوانوں کو اپنے اہل و عیال خصوصاً اپنی بیویوں سے بہت زیادہ لگاؤ تھا. جب کلاوڈس کو یہ پتا چلا کہ اس کے ملک کے نوجوان فوج میں بھرتی نہیں ہونا چاہ رہے تو اس نے پورے ملک بھر میں پورے روم میں شادیوں پر پابندی عائد کر دی. اس نے پورے روم میں شادیوں پر پابندی عائد کر دی. لیکن ایک پادری جس کا نام سینٹ پال ویلنٹائن تھا، اس نے اس حکم کی مخالفت کی اور چھپ کر نکاح کرواتا رہا. یعنی اس نے جان بوجھ کر یعنی صریحاً اس حکم کی مخالفت کی اور جان بوجھ کر جو ہے وہ لوگوں کی شادیاں یعنی نکاح پڑھواتا رہا. حتیٰ کہ چند جگہوں پر تو یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو پادری ہے جس کا نام ہے سینٹ پال ویلنٹائن چوری چھپے ملاقاتیں بھی کرواتا تھا لڑکے اور لڑکیوں کی. جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو بادشاہ نے پادری کو جیل میں ڈلوا دیا. جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو بادشاہ نے پادری کو جیل میں ڈلوا دیا. جیل میں پادری پر جیلر کی لڑکی سے پیار ہو گیا لیکن معاشقہ مکمل نہ ہو سکا. اور یہ واقعہ ہے 14 فروری سن 279 عیسوی کا، جب اس پادری سینٹ پال ویلنٹائن کو سولی پر چڑھا دیا گیا. لیکن اس نے مرنے سے پہلے اپنی محبوبہ کے نام ایک خط لکھا تھا جس کے آخر میں لکھا ہوا تھا تمہارا اور صرف تمہارا ویلنٹائن. یہ ہے اس چیز کی حقیقت. اچھا، یہ پنپی کہاں سے یعنی اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جب تک وہاں پر کلاوڈس کی حکومت رہی یہ لوگ چھپ چھپ کے اس دن کو منایا کرتے تھے. لیکن جب کلاوڈس کی حکومت ختم ہوئی تو اس تہوار کو، جسے انہوں نے پیار کے اظہار کا محبت کا دن کہا، ویلنٹائن ڈے، جس کو آج ہم کہتے ہیں عید الحب بھی جس کو کہا جاتا ہے، یعنی محبت کرنے والوں کی عید، کا جنم کہاں سے ہوا، کس طرح سے یہ شروع ہوئی؟ تو جو تاریخ میں اس کے شواہد ملتے ہیں وہ یہ جب اس کو سزا ہو گئی تو انہوں نے چھپ چھپ کے اس تہوار کو منانا شروع کیا اور اس کے اندر اس دن روم میں یہ روایت تھی کہ اس دن سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جشن مناتے تھے. اس پارٹی میں سب لڑکے لڑکیوں کے نام لکھ کر ایک جار میں رکھ دیا جاتا تھا اور آگے آپ خود سمجھدار ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہوگا. مزید تفصیل جو ہے اس کی میں بیان نہیں کروں گا. آگے مزید اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دن 1700 سال جو ہے اس کی یہ جو عید ہے
رومی جو لوگ ہیں جو کہ نان مسلم ہے، وہاں پہ کچھ ایسا مکتبہ فکر بھی ہے جو کہ نان مسلم ہے. ان کے اندر ایک ہے ان کی دیوی یونو دیوی کا ان کا نام ہے، جو کہ شادی اور بیاہوں کے لیے مشہور ہے. یونو دیوی شادی اور بیاہوں کے لیے مشہور ہے. اس کی وجہ سے جو ہے اس دن کو پہلے، اس واقعے سے پہلے اہمیت حاصل تھی، لیکن اس واقعے کے بعد اس کو اتنی اہمیت حاصل نہ ہوئی، اور اس کو عید الحب اس لیے کہا جانے لگا کہ پہلے ہی آلریڈی 14 فروری اس دیوی کے نام سے منسوب تھا، اور بعد میں یہ ویلنٹائن صاحب کہاں سے آئے، معاشقہ چلایا، سزا پائی کس کی؟ حکم نہ ماننے کی. سزا پائی حکم نہ ماننے کی، اور بننے چلے عاشق. واہ جی واہ، ویلنٹائن صاحب کیا کر دیا آپ نے. آپ نے پورے کی پوری دنیا کو ایک غلط، ایک برے کام میں ڈال دیا. اچھا، اس دن میں کیا کیا ہوتا ہے؟ ایسی ایسی خوشیوں کا اظہار ہوتا ہے کہ گویا کوئی شرعی اور ہم مسلمانوں کی خاص عید ہے، جو آج کل ہمارے ہاں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ عشق و محبت کے اظہار و تجدید کے لیے نوجوان لڑکے لڑکیاں اس دن کی مناسبت سے مبارکبادی کارڈ اور تحفے ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں، جس میں اکثر اوقات یہ لکھا ہوتا ہے بی مائی ویلنٹائن، یعنی میرا محبوب بنو. اس کے علاوہ دونوں جنس ایک دوسرے کو پھول یا ہار یا گلدستہ پیش کرتے ہیں. اس موقع پر کثرت سے پھول بکتے ہیں. ایک سروے کے مطابق دنیا میں پھولوں کا 40% حصہ صرف اسی مقصد اور اسی دن کے لیے استعمال ہوتا ہے. حالانکہ اگر حقیقی محبت ہے تو اس کو پھولوں کے ذریعے اظہار کی کوئی ضرورت نہیں. اس کے علاوہ ایک اور بات جو کہ ویلنٹائن ڈے کے کارڈز کے اوپر بنی ہوتی ہے، آج تک شاید کسی نے اس چیز کا نوٹس نہ کیا ہو، وہ یہ ہے کہ یونانیوں کا جو ہے خدا کپڈ، اس کی تصویر اس کے اوپر دکھائی دیتی ہے، ان کارڈز کے اوپر، ویلنٹائن کے کارڈز کے اوپر، جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکا جس کے 2 پر ہیں، اس کے ہاتھ میں ایک تیر کمان ہوتا ہے، اور وہ تیر کو محبوبہ کے دل میں پیوست کر رہا ہوتا ہے، یعنی دل بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر تیر داغا ہوا ہوتا ہے. وہ ویلنٹائن ڈے کے کارڈ کے اوپر یہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں. اور اس کے علاوہ اس دن دونوں جنس کے لوگ ایک دوسرے کو چاکلیٹ، مٹھائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پیش کرتے ہیں اپنے پیار، محبت و عشق کے اظہار کے لیے، جو کہ آج کل کے دور میں سراسر جھوٹ ہے، فریب ہے اور کچھ نہیں. اس کے علاوہ مغربی ممالک کی تقلید کرتے ہوئے ہمارے پیارے وطن میں بھی اس موقع پر خصوصی اجتماعات ہوتے ہیں. اور مزید جو ان کی مثال، ان کی رغبت دوں گا کہ ان اجتماعات میں وہ جو گیٹ ٹو گیدر ہوتا ہے، وہ جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کی مثال اس طرح لے لیجئے جس طرح حیوان ہو. وہ انسان نہیں، وہ حیوان ہو، کیونکہ ان کے اندر رشتوں، حیوانوں کے اندر رشتے نہیں ہوتے، کوئی قدر نہیں ہوتی. اس لیے میں یہ جو ایسی پارٹیز منعقد کرنے والے ہیں، ہمارے ملک میں ہو رہا ہے ایسا، تو ان کو میں کہوں گا حیوان. اس کے علاوہ اس دن خاص طور پہ دونوں جنس کے لوگ شوخ رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں اور زیادہ تر چیزیں سرخ استعمال کرتے ہیں. حالانکہ شرعی طور پر مرد کے لیے سرخ رنگ کا لباس منع ہے، تیز رنگ کا لباس منع ہے. سمجھ آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو. لیکن آج جو چیز میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنی تھی،
وہ بیان کیے بغیر میں نہیں رہوں گا. کچھ اور بھی حقیقتیں ہیں. یہ تو تھا میرا جو ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ہے کہ ویلنٹائن ڈے کی آخر حقیقت کیا ہے, کیا حقیقت تھی. لیکن ایک اور تہوار میں نے آپ لوگوں کو ذکر کیا کہ ہمارے ملک میں جشن بہاراں یا بسنت کے نام سے منایا جا رہا ہے. اس کی بھی جو ہے میں آپ کو کلیئرٹی دیتا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. انسان کی زندگی میں بہت سے موڑ آتے ہیں, بہت سے واقعات رونما ہوتے ہیں. سمجھ نہیں آتا کہاں سے شروع کیا جائے. ایک طرف صاف صاف سیدھی بات اور ایک طرف طویل رستہ. بہت سارے لوگ میری ان کڑواہٹ سے بھری باتوں سے بہت زیادہ اختلاف رکھتے ہیں. ایسے لوگ زندگی کی حقیقت سے بہت دور رہ کر جینے کی کوشش کرتے ہیں. زیادہ دور کی بات نہیں, میرے اپنے حلقہ احباب میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ میری کڑواہٹ بھری باتوں سے بچنے کے لیے مجھے اکثر چپ رہنے کا کہتے ہیں. تب میں ان سے کہتا ہوں آپ کو احساس تب ہوگا جب یہ زہر آہستہ آہستہ اثر کرتا ہوا آپ کی زندگی کو آخری سرحد پر لا کر چھوڑے گا. تب شاید آپ کو احساس ہو, مگر جن لوگوں کا ضمیر مردہ ہو چکا ہو انہیں کبھی احساس نہیں ہوتا. مجھے زیادہ گھما پھرا کر بات کرنے کی عادت نہیں, لیکن ٹیلا کہہ رہا ہے کہ اصل بات کی طرف آنے سے پہلے آپ کو ایک اور حقیقت سے روشناس کروا دوں. ایک تہوار منایا جاتا ہے جس میں لوگ پیلے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں, پیلے رنگ کی مٹھائیاں, پیلے رنگ کے حلوے اور زردہ تقسیم کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ موسیقی, ناچ گانا اور پتنگ بازی بھی کی جاتی ہے. ان دنوں اس تہوار کو ہمارے ہاں یعنی ہمارے ملک میں جشن بہاراں یعنی بسنت کا تہوار کہا جاتا ہے. یہ تہوار پورے ملک میں کسی وبائی مرض کی طرح پھیل رہا ہے. پہلے یہ تہوار لاہور اور اس کے نواحی علاقوں میں منایا جاتا تھا, مگر ہمارے ایک نامی گرامی صدر کے دور میں نہ صرف اس فرسودہ تہوار کو سرکاری سرپرستی حاصل ہوئی بلکہ اس فرسودہ تہوار کو ملکی سطح پر پھیلا دیا گیا. در حقیقت جشن بہاراں یعنی بسنت کا کوئی تہوار نہیں بلکہ یہ ایک ہندو جس کا نام حقیقت رائے ولد بھاگ مل کھتری کی پھانسی کا دن ہے, جسے سکھ برادری حقیقت رائے کے برسی کے طور پر مناتی ہے. بھاگ مل کھتری سن 1734 میں جس کی وفات ہوئی, جو کہ سیالکوٹ کا رہائشی تھا, اس کا ایک بیٹا تھا حقیقت رائے جس کی پیدائش 1724 میں ہوئی. حقیقت رائے کی والدہ کا تعلق ایک سکھ گھرانے سے ہے. سکھوں کی پوجا پاٹ کے ساتھ ساتھ اس کی والدہ کی خواہش تھی اس کا بیٹا فارسی بھی سیکھے, تو لہٰذا اس نے حقیقت رائے کو ایک مولوی صاحب کے پاس فارسی کی تعلیم کے غرض سے بھیجا. حقیقت رائے ایک ماہر پتنگ باز تھا. اس کی کلاس میں تمام بچے مسلمان تھے. بچوں کی آپس میں کسی بات پر لڑائی ہوئی تو حقیقت رائے نے مسلمان بچوں کو برا بھلا کہا اور انہیں غصہ دلانے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہے. شام کے وقت جب کلاس دوبارہ شروع ہوئی تو بچوں نے مولوی صاحب کو بتایا کہ حقیقت رائے نے کیا گستاخانہ کلمات کہے. مولوی صاحب نے یہ سارا معاملہ سیالکوٹ کے اس وقت کے موجودہ ناظم عامر بیگ کو بیان کیا. کیونکہ لڑکا ہندو تھا, ناظم عامر بیگ نے معاملے کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے یہ سارا ماجرا گورنر پنجاب زکریا خان کو بتا دیا, اور گورنر پنجاب نے اس گستاخ رسول لڑکے حقیقت رائے کا سر قلم کرنے کا حکم صادر کیا. اس وقت حقیقت رائے کی عمر 14 سال تھی. اب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو تہوار ہے یہ کس دن منایا جاتا ہے اور اس تہوار کو کہاں کہاں سے اس کی جڑیں جا کے ملتی ہیں. یعنی یہ جو بسنت کا تہوار ہے جسے ہم جشن بہاراں کے نام سے مناتے ہیں, جس دن حقیقت رائے کو پھانسی ہوئی اس دن ایک ہندو کیلنڈر ہے
جس کے مطابق ماگھ مہینے کی ہوئی. اس دن ایک ہندو کیلنڈر ہے جس کے مطابق ماگھ مہینے کی 5 تاریخ ماگھ مہینے کی 5 تاریخ کو حقیقت رائے کو پھانسی ہوئی. ہندو اور سکھ اس دن اس گستاخ رسول لڑکے کی روح کو سکون پہنچانے اور اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے پتنگ بازی کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک ماہر پتنگ باز تھا. ہریانہ اور پنجاب میں جہاں سرسوں کی کاشت کی جاتی ہے ماگھ کے مہینے میں وہاں سرسوں کے پھول کھل جاتے ہیں. اور ماگھ کی 5 تاریخ ہندوؤں کے مطابق ان کی ایک دیوی ہے سرسوتی جو کہ ناچ گانے کے لیے مشہور ہے کے نام سے منسوب ہے. تو آپ دیکھ لیجئے. اچھا اس کے علاوہ اس دن جو ہے ہندو کیا کرتے ہیں کہ اپنی اس دیوی سرسوتی کو پیلے رنگ کے کپڑے پہناتے ہیں. سامعین اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ آخر اس کی وشت کے بخیر راخلے بھلی کریا ہے جی اینڈ ویلکم بیک اینڈ خوش آمدید سامعین. آپ سن رہے اپنا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن بیزان FM 90. سامعین آج کے پروگرام میں نے کوشش کی کہ ایک حقیقت پہ سے پردہ اٹھایا جائے. ویلنٹائن ڈے کی حقیقت سے آپ کو روشناس کروایا. اگر آپ کے ذہن میں بھی ابھی بھی کوئی کیوری ہے آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں اس دن کے حوالے سے کہ آخر اور کیا چیز جاننا چاہ رہے ہیں آپ اس دن کے بارے میں. شامل کرتے ہیں ایک میسج کو. وشین ڈور سے شعیب جان ہمارے ساتھ تھے, وہ کہتے تھے اب اچھا نہیں لگتا ہر کسی کو یاد دلانا, جس میں وفا ہوتی ہے وہ خود ہی یاد کر لیتے ہیں. بہت شکریہ وشین ڈور سے شعیب جان, آپ تھے ہمارے ساتھ. سامعین اس وقت ایک چھوٹا سا حقیقی واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو سامنے کہ ایک مرتبہ بادشاہ نے اپنی وزیر کو آدھی سلطنت دینے کو کہا لیکن ساتھ میں کچھ شرائط بھی عائد کر دی. وزیر نے لالچ میں آ کر شرائط جاننے کی درخواست کی. بادشاہ نے شرائط 3 سوالوں کی صورت میں بتائیں. دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ دنیا کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ وہ ان 3 سوالوں کے جواب 1 ہفتے کے اندر بتائے, بس صورت دیگر اسے سزائے موت سنا دی جائے گی.
وزیر نے سب سے پہلے دنیا کی سب سے بڑی سچائی جاننے کے لیے ملک کے تمام دانشوروں کو جمع کیا اور ان سے سوالات کے جوابات مانگے۔ انہوں نے اپنی اپنی نیکیاں گنوائیں، لیکن کسی کی نیکی بڑی اور کسی کی چھوٹی نکلی، لیکن سب سے بڑی سچائی کا پتہ نہ چل سکا۔ اس کے بعد وزیر نے دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ جاننے کے لیے تمام دانشور اپنے دیے ہوئے فریب کا تذکرہ کرتے ہوئے سوچنے لگے کہ کس نے کس کو سب سے بڑا دھوکہ دیا، لیکن وزیر پھر بھی مطمئن نہ ہوا اور وہ سزائے موت کے خوف سے بیس بدل کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ چلتے چلتے رات سے صبح ہو گئی۔ اسی دوران اس کو ایک کسان نظر آیا جو کھرپی سے زمین کھود رہا تھا۔ کسان نے وزیر کو پہچان لیا۔ وزیر نے اس کو اپنی مشکل بتائی، جسے سن کر کسان نے ان کے سوالاتوں کے جواب یوں دیا کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی۔ تیسرے سوال کا جواب بتانے سے پہلے کسان نے کہا، میں اگر تمہارے سارے سوالوں کا جواب بتا دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ سلطنت تو تمہارے ہاتھ آئے گی۔ یہ سن کر وزیر نے اسے 20 گھوڑوں کی پیشکش کی اور یہ کہ اسے شاہی استبل کا نگران بنانے کی بھی پیشکش کی گئی۔ کسان یہ سن کر جواب دینے سے انکار کر دیا۔ وزیر نے سوچا یہ تو آدھی سلطنت کا خواب دیکھ رہا ہے۔ وزیر جانے لگا تو کسان بولا، اگر بھاگ جاؤ گے تو ساری زندگی بھاگتے رہو گے اور بادشاہ کے لوگ تمہارا پیچھا کرتے رہیں گے، اور اگر واپس پلٹو گے تو جان سے مارے جاؤ گے۔ یہ سن کر وزیر رک گیا اور کسان کو آدھی سلطنت کی پیشکش کی، لیکن کسان نے اسی بھی لینے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں ایک کتا آیا اور پیالے میں رکھے ہوئے دودھ میں سے آدھا دودھ پی کر چلا گیا۔ کسان نے وزیر سے کہا، مجھے آدھی سلطنت نہیں چاہیے، بس تم اس بچے ہوئے دودھ کو پی لو، میں تمہارے تیسرے سوال کا جواب بتا دوں گا۔ یہ سن کر وزیر تلملا کر رہ گیا، مگر اپنی موت اور جاسوسوں کے ڈر سے اس نے وہ دودھ پی لیا۔ وزیر نے دودھ پی کر کسان کی طرف دیکھا اور اپنے سوال کا جواب مانگا تو کسان نے کہا، دنیا کی سب سے میٹھی چیز انسان کی غرض ہے، جس کے لیے وہ ذلیل سے ذلیل کام بھی کر گزرتا ہے۔ سامن ایک مرتبہ سوال دہرا دوں آپ کو کہ سوال تھا اس میں، دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ دنیا کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی موت سچائی، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی، اور دنیا کی سب سے میٹھی چیز انسان کی غرض ہے، جس کے لیے وہ ذلیل سے ظلیم ترین کام بھی کر جاتا ہے۔ یہ آخر میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ آپ لوگ تو سوچ رہے ہوں گے کہیں پر بھی اس کے اندر ویلنٹائن ڈے کا ذکر نہیں تھا، لیکن تیسرے سوال کے جواب میں اس کے اندر ذکر موجود ہے کہ آخر انسان کی غرض ایسی ہے کہ وہ اتنی میٹھی ہے انسان کی غرض کہ وہ اپنی غرض کے لیے دنیا کا ذلیل سے ذلیل کام بھی کر جاتا ہے، اور یہ ویلنٹائن ڈے منانا بھی انہی کاموں میں سے ایک ہے۔ ابھی کافی سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس ذلیل کا معنی کیا ہے؟ یعنی دنیا کا برے سے برا کام، گھٹیا سے گھٹیا، نیچ سے نیچ کام جو ہے انسان اپنی غرض کو پورا کرنے کے لیے کر لیتا ہے۔ سامعین، آخر میں جاتے جاتے ایک بار پھر آپ لوگوں کو کچھ یادیں تازہ کروا دوں اس دن کے حوالے سے کہ یہ جو دن جس کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں، 14 فروری تو ہو چکی ہے، اس دن کا اصل تعلق کرسچن سے ہے۔ روم میں پہلی مرتبہ یہ دن منایا گیا۔ یہ ایک عیسائی پادری سینٹ پال ویلنٹائن کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس نے کوئی عشق نہیں کیا تھا، اس کو سزا ملی تھی حکم نہ ماننے کی۔ ان چیزوں سے ہم لوگ بہت آری ہیں، یعنی ہم لوگوں کو نہیں پتا ہے، اور اسلام میں
ہمارے پیارے مذہب اسلام میں اس کا کہیں پر بھی کوئی وجود نہیں ہے. ایک جاتے جاتے قرآنی آیت سے آپ کو حوالہ دوں گا جو کہ میں نے پہلے شامل کرنی تھی لیکن شامل نہیں کی کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ مجھے اس کا 100% شور ہو جائے کہ یہی اس کا جو ہے مفہوم ہے یا نہیں. سورہ روم میں آیت 61 اس کا مفہوم ہے اور اس کی نشانات اور تصریحات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی ہیں تاکہ ان کی طرف مائل ہو کے آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مودت پیدا کر دی جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں. جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں. قرآن پاک میں سورہ الروم اور آیت ہے 61. اچھا جی، اس کا بھی جو تشریح ہوئی ہے نا وہ کچھ اس طرح سے کہ محبت کے ساتھ مودت ایک لازمی تقاضا ہے. مودت نام ہے احساس ذمہ داری کا، ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کا، نان و نفقہ اٹھانے کا، بچوں کی ذمہ داری نبھانے کا اور اس پاک رشتے کی گاڑی کو ساتھ لے کر معاشرے میں چلنے کا. اور آخر میں جاتے جاتے ایک بات اسی آیت کے حوالے سے کہ دوستوں، ساتھیوں، بہنوں اور بھائیوں، ہمارے یہاں محبت کا کوئی ایک دن نہیں بلکہ ہر دن محبت کا ہے، صحیح معنوں میں محبت کا. کوشش کیجئے سنت رسول جو کہ ہمارا اصل کلچر ہے ہم اسے اپنائیں. ہم غیر ملکی غیر اسلامی تہذیبات کو چھوڑ دیں اور ہمارا اصل فیشن یہ ہمارا جو لیڈیز کے لیے کہوں گا کہ حجاب، میری بہنوں کے لیے جو اصل فیشن ہے وہ حجاب ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جہالت سے دور رکھ دیں کیونکہ میرے نزدیک ویلنٹائن ڈے منانا، اس کی تقلید کرنا صرف اور صرف جہالت ہے. بہنوں، بھائی اور دوستوں، اگر آپ نے میری باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے تو آئیے آج بلکہ ابھی سے اس برائی سے توبہ کریں. اگر آپ اس برائی سے بچتے ہیں تو بچنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ نے سفید کپڑے تو ضرور پہنے ہوئے لیکن آپ کے سر پر دائیں بائیں اور آپ کے نیچے اس گندے کیچڑ کا ایک سیلاب ہے. خود بھی صاف رہنا ہے تو سماج کو، اپنے ماحول کو گندگیوں سے نکال پھینکنے کا عزم کیجیے. آئیے ہم سب مل کر اپنے اس پیارے وطن پاکستان اور اس پوری امت مسلمہ کو اس کیچڑ اور اس برائی سے نکالیں. اور کوشش کیجیے گا میرا یہ پیغام جہاں جہاں تک ہو پہنچائیے گا. سامعین، اب آپ کا ہوسٹ سمیر علی چاہے گا اس پلیٹ فارم سے اجازت، جسے آپ میں اور ہم کہتے ہیں بزان FM 90 کے لائیو اسٹوڈیو سے اجازت چاہے گا. زندگی رہی، وقت نے مہلت دی تو ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں گا. تب تک کے لیے گڈ نائٹ، شب بخیر، فی امان اللہ اور اللہ نگہبان.